الحمدللہ وحدہ لا شریک لہ ولا نذیر لہ ولا وزیر لہ ولا معین لہ ولا مشیر لہ ولا مثل لہ ولا مثال لہ ونشہد ان سیدنا و مولانا محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وارسلنا علیہم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آیات مفصلات فاستکبروا وکانوا قوما مجرمین۔ محترم سامعین و ناظرین، اللہ تبارک و تعالی انبیاء کو نبوت عطا فرماتے ہیں۔ نبوت کے عطا فرمانے کے بعد اللہ انبیاء کو معجزات عطا فرماتے ہیں۔ معجزہ کسے کہتے ہیں؟ معجزہ کہتے ہیں کہ ایسا کام جس کے کرنے سے دنیا بھر کے لوگ عاجز ہوں، وہ نبی کر کے دکھائے تو اسے معجزہ کہتے ہیں، ولی کرے تو اسے کرامت کہتے ہیں۔ لیکن ایک بات ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ معجزہ ہو یا کرامت ہو، یہ فعل اللہ کا ہوتا ہے اور ہاتھ نبی یا ولی کے ہاتھ میں ظاہر ہوتا ہے۔ ہاتھ دیکھنے میں تو ولی یا نبی کا ہاتھ ہوتا ہے، لیکن معجزہ ہو یا کرامت ہو، یہ فعل براہ راست اللہ رب العزت کی ذات کا ہوتا ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت انبیاء کو نبوت عطا فرماتے ہیں، پھر ان کی نبوت کو غلبہ دینے کے لیے اللہ رب العزت انہیں معجزات عطا فرماتے ہیں تاکہ نبی اپنی قوم میں ممتاز حیثیت کو حاصل کر سکے۔ جس طرح اللہ رب العزت نے امام الانبیاء جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزات عطا فرمائے، اسی طرح گزشتہ انبیاء کو بھی معجزات عطا فرمائے۔ گزشتہ انبیاء میں سب سے زیادہ معجزات ملے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، چنانچہ ان کے 9 معجزے تھے، جن میں سے 4 معجزے یہ ہیں۔ نمبر 1، ان کی لاٹھی کا اژدہا بن جانا۔ انہوں نے زمین کے اوپر اپنا عصا، اپنی لاٹھی پھینکی، اللہ نے اس کو اژدہا بنا دیا۔ دوسرا معجزہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنا ہاتھ بغل میں ڈالتے تھے، جب نکالتے تھے تو ہاتھ چمکدار اور روشن ہو جاتا تھا۔ تیسرا معجزہ، پھلوں کے اندر کمی کا ہونا۔ اور چوتھا معجزہ، ان کے قحط سالی کا ہونا۔ 4 معجزات تو یہ تھے۔ 5 معجزات وہ ہیں جو میں نے آیت کریمہ تلاوت کی ہے اس کے اندر۔ وارسلنا علیہم الطوفان، پہلا معجزہ تھا طوفان۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں دریائے نیل کے اندر طوفان آیا۔ یہ طوفان مصریوں کے گھر میں جاتا تھا، بنی اسرائیل کے لوگوں کے پاس نہیں جاتا تھا۔ چنانچہ سارے لوگ مصری جمع ہو کر کے موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور آ کر کہا کہ اللہ رب العزت سے دعا مانگیں، اللہ ہم سے اس عذاب کو دور فرما دیں۔ یہ پہلا عذاب تھا۔ دوسرا عذاب یہ تھا کہ دوسرا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ اور مصریوں کے اوپر یہ دوسرا عذاب کی صورت بن گئی تھی کہ ٹڈیاں آتی تھیں، ان کے سارے کھیت چگ جاتی تھیں اور ختم کر کے چٹ کر دیتی تھی۔ تیسرا، والقمل، ان کے سروں سے جوئیں نکلتی تھی اور وہ جوئیں ان کے جسم کے اوپر پھیلی ہوتی تھی۔ چنانچہ جو بنی اسرائیلی ہوتا تھا، اسرائیلی کے اوپر وہ جوئیں نہیں ہوتی تھی اور مصریوں کے اوپر وہ جوئیں بہت زیادہ ہوتی تھی۔ چنانچہ اس سے بھی تنگ آ کر کے انہوں نے اللہ رب العزت سے، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے آ کر کے دعا کروائی کہ اللہ رب العزت ہم سے یہ مصیبت بھی دور فرما دیں۔ چوتھا معجزہ تھا والضفادع، مینڈکوں کا۔ چنانچہ یہ برتن کھولتے تھے یا جہاں پر بھی کوئی چیز پینے اور کھانے لگتے تھے تو ان کے کھانے اور پینے کی چیزوں میں، اور جس جگہ پر جس چیز کو کھولتے رکھتے تھے اس کے اندر مینڈک آ جاتے تھے۔ یہ معجزہ تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو اس آیت مبارکہ میں بیان کیا چوتھا۔ 5واں معجزہ تھا بددم، خون کا معجزہ۔ چنانچہ جب یہ سب سے زیادہ سخت معجزہ تھا
کہ جو کچھ بھی کرنے لگتے، کھانا نکالتے وہ خون بن جاتا تھا، پانی نکالتے تھے وہ بھی خون بن جاتا تھا۔ ایک ہی کنویں پر بن اسرائیلی بیٹھا ہوا ہے اور ساتھ میں مصری بیٹھا ہوا ہے، تو جو اسرائیلی ہے وہ پانی بھرتا تو پانی ہوتا، اور دوسرا پانی بھرتا تو وہ خون بن جاتا تھا۔ اگر وہ پانی ادھر تبدیل کر لیتا، اس کے برتن میں جا کر کے وہ ویسے کا ویسا پانی ہوتا، اور اس کے برتن میں آ کر کے وہ خون بن جاتا تھا۔ چنانچہ ان سب لوگوں نے آ کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دعا کی درخواست کی۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے ان کے لیے پھر دعا فرمائی اور ان سے یہ عذاب ٹل گیا۔ اتنے معجزات دیکھنے کے باوجود، اتنی نشانیاں دیکھنے کے باوجود پھر بھی یہ لوگ ایمان نہ لائے۔ قرآن کہتا ہے وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ، یہ مجرم قوم تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو انبیاء علیہ اپنے نبی حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل طور پر پیروی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔